اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، نماز بھی بہت بڑھیا عبادت ہے، اللہ کی خاطر قربانی بھی بہت بڑھیا عبادت ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، لیکن ایک بندہ مومن سے جو مطلوب ہے وہ زندگی اور موت سبھی کچھ اللہ کی خاطر ہو۔ پوری زندگی اللہ کی پسند ہو جائے، موت بھی اللہ کی پسند پہ آ جائے، یہ مطلوب ہے ایک مومن سے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ جب اللہ کا پیغمبر انسانیت کو اللہ کا پیغام دے کے چلا جاتا ہے، جوں زمانہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، تو جس حصے سے سب سے پہلے نبی کا دین نکلتا ہے، نبی کی زندگی نکلتی ہے، وہ معاشرت کا زندگی کا حصہ ہے، جہاں سب سے پہلے اسلام نکلتا ہے۔ دین نبی کا زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے، تو جو سب سے پہلے کمی آتی ہے قوموں میں، وہ ان کی معاشرت میں آتی ہے، ان کے معاملات میں آتی ہے۔ معاشرت سے دین نکلتا ہے، عبادت نکلتی ہے، معاملات سے عبادت کا رنگ نکلتا ہے، دین نکلتا ہے۔ آج مسلمانوں میں دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا مسلمانوں کے ہاں عبادت کا تصور بھی ختم ہو گیا، حالانکہ وہ ایسی عظیم الشان عبادات ہیں کہ ان میں سے ایک عبادت کا حصہ اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں سے ان عبادات کا تصور بھی نکل چکا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک نکاح کی عبادت ہے، دوسرے کھانے کی عبادت ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایسی عظیم الشان عبادات ہیں کہ نماز، سلام پھیرا، عبادت مکمل ہو گئی، روزہ رکھا، افطار ہوا، عبادت ختم ہو گئی، حج کیا، احرام اتارا، عبادت ختم ہو گئی، تلاوت شروع کی، زبان بند ہوئی، عبادت ختم ہو گئی، صدقہ دیا، مالک بنا دیا، عبادت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ نکاح کی عبادت ایسی ہے کہ جہاں ایجاب اور قبول ہوا، بیچ میں اللہ کا نام آیا، حرام حلال ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، اجنبیت کے پردے ہٹ گئے، اب اس میں ازواجی زندگی کا سلسلہ ہو گیا۔ جیسی یہ الفاظ اللہ کے نام کے ساتھ قبول ہوئے، جب تک یہ سلسلہ رہے گا یہ مسلسل عبادت میں رہے گا۔ یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی شریعت کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی شریعت کے مطابق اجر و ثواب کی لالچ میں کوئی عمل کیا جائے، وہ عبادت ہوتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کی یہ بہت بڑی عبادت تھی، نکاح۔ ایک بڑے میاں
اللہ کے نیک بندے نکاح کی مجلس میں شریک ہوئے تو ایک صاحب سگریٹ پی رہے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو عبادت بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے. تو مجمع چونک اٹھا کہ کون سی عبادت ہے، کیونکہ نماز کے دوران کوئی موسیقی سنے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ نماز کا عبادت کا تصور موجود ہے. حج کے دوران اگر موسیقی سنے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ حج کی عبادت کا تصور موجود ہے. روزے کے دوران گالی دے تو پتہ ہے، موسیقی سنے تو اس کا تصور موجود ہے کہ یہ عبادت ہے. لیکن یہ نکاح کی عبادت میں جو چاہے تماشا کرے، اس لیے کہ اس میں عبادت کا تصور ہی مسلمانوں کا مٹ گیا ہے. بلکہ تمام برائیوں کا مجموعہ اس کی نکاح کی مجلس، اس کی ازواجی زندگی کی جہاں بنیاد پڑ رہی، تمام گناہوں کا مجموعہ. نہ صرف یہ کہ مسلمان اسے عبادت کے طور پہ نہیں کرتے، بلکہ عبادت کا تصور بھی مٹ گیا. اگر دوران نماز کوئی موسیقی سنے، کسی غیر محرم سے بات کرے، کسی غیر محرم سے گپ شپ لگائے، ارے میں نماز پڑھ رہا، کچھ تو حیا کر. لیکن عین نکاح کی تقریب ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اللہ کے نام سے یہاں حرام حلال ہو رہا ہے. دو خاندانوں کا میلاپ ہے، دو زندگیوں کا میلاپ ہے، زندگی بھر عبادت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن عین اس وقت اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں. ایسی عظیم الشان عبادت کہ جہاں دو زندگیاں مل رہی ہیں، دو خاندان مل رہے ہیں، ایک نئی نیکی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو سینکڑوں ہزاروں نیکیوں کا مجموعہ ہے کہ بیوی کو لقمہ کھلایا، صدقے کا ثواب ملا، اس نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اس نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، دونوں کو اللہ نے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا. یہ اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، محبت کے بول رہا ہے. اللہ کے نبی اپنی زوجہ کو کہانی سنایا کرتے تھے، یہ اسے کہانی سنا رہا، اسے نفل عبادت کا ثواب مل رہا. اتنی بڑی عبادت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے یہاں اس کی عبادت کا تصور مٹ گیا. جو خرافات کہیں اور نہیں ہوتی شادی کی مجلس میں ہوتی، جو کہیں نہیں ہوتی، جو بےہودگی اور جو گندگی کہیں نہیں ہوتی، وہ شادی کی مجلس میں ہوتی ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں مسلمانوں کے ہاں اس کی عبادت کا تصور مٹ گیا کہ یہ بھی عبادت ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النکاح من سنتی. اللہ کے نبی کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس عمل کی، اس نیکی کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اس کی شان، اس کی عظمت سمجھانے کے لیے، اس کی شان، اس کی عظمت سمجھانے کے لیے کہ یہ بڑی عظیم الشان نیکی ہو رہی ہے. اس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کو اجر ملے گا، جو گواہ بنے گا اسے اجر ملے گا. جتنے افراد، دولہے سے لے کر دولہا کے افراد، دلہن کے افراد، مجلس میں جتنے لوگ ہوں گے سب پر اللہ کی رحمت آئے گی. ایسی جامع عبادت ہے یہ. لیکن میرے عزیزوں مسلمانوں کے ہاں اس کی عبادت کا تصور نکلا، یہ گناہوں کا مجموعہ بن چکی ہے. مرد عورت کا آزادانہ میل جول، اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں شاید وہ کہیں نہ ہوتے. ایک تو وہ گناہ کرنا برا، اور پھر عبادت میں وہ گناہ کرنا کتنا برا ہوگا. یعنی ایک تو سڑک پہ گناہ کرنا، ایک مسجد میں گناہ کرنا،
ایک مسجد کے اندر نماز میں گناہ کرنا کتنا برا ہوگا؟ تو ایک تو سڑک پہ گناہ کرنا اور ایک نکاح کی عبادت کی مجلس میں گناہ کرنا کتنا بدترین گناہ ہوگا، اور اس کی نحوست کیا ہوگی، اس کی نحوست کیا ہوگی، اور ازواجی زندگی پر اس کی نحوست کیا پڑے گی، اور پڑ رہی ہے۔ کتنے ارمانوں سے ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، اور کتنی امیدوں سے ایک باپ اپنے گھر میں بہو لے کے آتا ہے، لیکن خوشیاں کتنی دیکھتے ہیں، خوشیاں کتنی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس پوری زندگی کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ گناہوں کے مجموعے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر اس بچی سے کوئی اجازت بھی لینے جاتا ہے تو وہ بھی ماما اور چچا نہیں بلکہ بہنوئی تو ہے ایسی زندگی پر، وہ بھی بہنوئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے سخت پردے کے حکم کی تلقین فرمائی۔ غیر محرم جا کے اس سے پوچھتا ہے، پوچھتا بھی اس سے بہنوئی ہے، اجازت بھی وہ لے، یعنی اس کی ایک حلال زندگی شروع ہونے والی ہے اور اس کا آغاز حرام سے۔ انا للہ، اس کی بنیاد حرام پہ پڑ رہے، کرنے لگا ہے اتنی عظیم الشان عبادت، لیکن اس کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے۔ تو اس بچی سے اجازت لینے والا غیر محرم، بنوئی لے گا، کوئی اور لے گا، محرم نہیں، غیر محرم۔ اور پھر اس مجلس کا حال، اور پھر اس سے آگے اور پیچھے جو تماشے ہوتے ہیں، اس کی نحوست میرے عزیزوں پوری ازواجی زندگی پہ پڑتی ہے، پوری ازواجی زندگی پہ۔ اور یہ ساری خرافات اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں نکاح عبادت کا رنگ ختم ہو گیا، مسلمانوں نے اسے ایک رسم سمجھ لیا ہے، ایک رسم ہے، جیسے مرضی کر لو، ہندوؤں کی طرح کرو، عیسائیوں کی طرح کرو، یہودیوں کی طرح کرو، جس طرح مرضی کرو۔ اس کا دولہا کبھی پگڑی نہیں پہنے گا، لیکن شادی کے موقع پہ ہندوؤں کی پگڑی پہنے گا، اس انداز میں پہن کے آئے گا۔ ہر نقل ان ہندوؤں کی، ہر نقل عیسائیوں کی، اس کا وہ سارا طرز عمل جو اس نے زندگی بھر ٹی وی پہ دیکھا اور اسکرین پہ دیکھا، وہ پورا روپ ڈھالے گا اس دن، جس دن اس کے لیے ایک بہت بڑی عبادت کا دن ہے۔ اس دن اس نے دل کھول کے سارے گناہ کرنے، دل کھول کے سب نے۔ اور ایسا عجیب تماشا ہے میرے عزیزوں کہ یہ خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی خاندان کا فرد ناراض نہ رہے، اس کی ناک کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایسے موقع پہ اپنی ناک نیچے کر لیتا، راضی کر لو، خوشی کے موقع پہ اسے بلا لیتا۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب کو راضی کرتا ہے، دل کھول کے ناراض کرتا ہے تو اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کو کرتا، کہ اس موقع پہ اللہ اور اللہ کو رسول کو راضی نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کرنا۔ تو پوری مجلس جس پہ اللہ کی رحمت ہونی تھی، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور اس گناہ کا احترام کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس گناہ کو دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، دونوں اس جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ گندگی، یہ گناہ ہو رہی ہو اور اسے نہ روکیں۔ آخری درجہ یہ کہ اس مجلس میں شریک نہ ہو، آخری درجہ، ورنہ اس گناہ میں شریک ساتھ رہنا اس کی اجازت تو نہیں، اس کی اجازت تو نہیں۔ تو میرے عزیزو، الحمدللہ مسلمان خوددار تھا،
اس کا نبی اسے غیور بنا کر گیا تھا، بھیکاری نہیں. اس کا نبی خوددار، اور اس نبی نے جو زندگی دی ہے تاکہ اس کی امت بھی خوددار رہے، دنیا اس کی چوکٹ پہ آ کے زندگی کی خیرات مانگے، نبی کی امت کہیں بھیکاری نہ بنے، کہیں سے نظام تعلیم، کہیں سے نظام تجارت، کہیں سے نظام حکومت، کہیں سے ازواجی زندگی کے طور طریقے، خوشیوں کے طریقے بھیکاری بن کے مانگتا رہے، اور اس کی شکل زندگی کی گرگٹ کے رنگ کی طرح بدلتی ہو. مسجد میں یہ کچھ اور ہے، اور شادی میں کچھ اور لگتا ہے، اور یہ بازار میں کچھ اور روپ ڈھالتا ہے، اور اس کی نسلیں تعلیمی اداروں کے اندر کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہیں. یہ گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلے، خوددار رہے مسلمان، خوددار. یہ ہر جگہ محمدی لگے، مسجد سے لے کر بازار تک، جنازے سے لے کر شادی تک، اپنوں سے لے کر غیروں میں کہیں کھڑا ہو تو محمد الرسول اللہ کی شکل و صورت اس کی زندگی میں نظر آئے. یہ خوددار قوم بنائی ہے اللہ کے نبی نے. بیکاری نہیں کہ یہ بھیک مانگتا رہے دوسروں سے طور طریقے. تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی عبادت تھی، نکاح کی عبادت بڑی عبادت ہے. اس لیے جب اس میں شریک ہوں تو اجر و ثواب کی نیت سے، جب اس کا اہتمام ہو اجر و ثواب کی نیت سے، اور نبی کے انداز پر شریعت کے مطابق اسے اختیار کیا جائے. ورنہ افسوس رہے گا کہ اتنی بڑی زندگی کی نیکی اختیار کرنے لگے تھے، خود یا اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بیٹے کے لیے اتنی بڑی نیکی کی بنیاد رکھنے لگے تھے، اور بدقسمتی سے اس کی پہلی اینٹ غلط رکھی. ساری زندگی پچھتاؤ گے. بسا اوقات اس کی زندگی کی نحوست، اس گناہ کی نحوست ازواجی زندگی میں پڑتی ہے، اور بسا اوقات وہ شباب کے اندر وہ اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے گناہ، اور کبھی بڑھاپے کے اندر اس کی نحوست نظر آتی ہے، ورنہ اولادوں کے اندر اس کا ریئیکشن ظاہر ہوتا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، گناہ کرے تھپڑ نہ لگے، ایسا نہیں ہوتا. دیر سویر ضرور ہوتی ہے، مہلت ضرور ملتی ہے، لیکن سزا ضرور ملتی ہے. اس کی نحوست زندگی میں ضرور ہوتی ہے اگر ندامت سے اس پر استغفار نہ ہو، ندامت سے اس پر معافی نہ ہو. تو میرے عزیزو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری خوشی بھی دین ہے، ہماری غمی بھی دین ہے، ہمارا کھانا بھی دین ہے، ہمارا پہننا بھی دین ہے، ہمارا سونا جاگنا بھی دین ہے. پوری زندگی دین پہ آ سکتی ہے، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں اللہ کے حبیب نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.